الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں زیر بحث ہیں جو اخلاقیات میں جمال و کمال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس ساری بحث میں ہم جن مراحل سے گزر چکے ان کو اگر ذہن میں تازہ رکھیے تو یہ معلوم ہوا کہ اخلاقیات کی انسانی فطرت میں کیا بنیاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے متعلق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بنیادی اخلاقیات کس طرح بیان فرمائی ہیں، ان بنیادی اخلاقیات کی بنیاد پر آگے فضائل و رذائل کی کیا فہرست بنتی ہے، اس میں خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل کے احکام 10 زیر بحث آئے ہیں، 10 کمانڈمنٹس۔ اب اس کے بعد یہ آخری حصہ جمال و کمال کا ہے، یعنی وہ چیزیں جو لازماً اپنانی ہیں، وہ چیزیں جو لازماً چھوڑ دینی ہیں، وہ اس سے پہلے بیان ہو گئیں۔ یہ در حقیقت اعلیٰ اخلاق کا مثالی نمونہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے اس کا بیان ہے، یعنی اللہ کے پیغمبروں کے اسوے میں صالحین کے ہاں جو خلق عظیم سامنے آتا ہے، جو اخلاق عالیہ سامنے آتے ہیں، جن مکارم اخلاق کو ہم دیکھتے ہیں اور آخری درجے میں دیکھتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اس حصے کا نام بھی جمال و کمال رکھا گیا ہے۔ اس میں 5 چیزوں پر ہم گفتگو کر چکے، یہ بھی 10 ہی چیزیں ہیں۔ اب 6ٹھی چیز زیر بحث ہے، اس کا عنوان ہے خشوع۔ 6ٹھی چیز خشوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی عظمت و جلال کے صحیح تصور سے جو تواضع، عجز اور فروتنی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، قرآن اسے خشوع سے تعبیر کرتا ہے۔ خشوع قرآن مجید کی ایک خاص تعبیر ہے اور کئی جگہوں پر یہ تعبیر قرآن مجید نے اختیار فرمائی ہے۔ یہاں جو آیت سر عنوان ہے سورہ احزاب کی، جس کی روشنی میں ہم یہ شرح کر رہے ہیں، اس میں بھی خاشعین اور خاشعات کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم جب اپنے خالق کی حیثیت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی سچی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے تو وہ دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے کمالات کو دیکھتے ہیں، اس کی صفات کا جس طرح کائنات میں ظہور ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک منعم حقیقی کی حیثیت سے، ہمارے پروردگار کی حیثیت سے، ہمیں زندگی دینے والے اور شعور عطا کرنے والے کی حیثیت سے سامنے آتا ہے تو اس سے انتہائی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہی اس کا بادشاہ ہے، اس پر اسی کی حکومت قائم ہے، یہ کائنات اپنی عظمتوں کے ساتھ سامنے آتی ہے اور اس کی عظمت کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے تو اس سے انتہائی خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی خطرناک چیز کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے، بلکہ ہیبت، صحیح لفظوں میں یہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی عظمت و جلال کے صحیح تصور سے، صحیح تصور کا مطلب یہ ہے کہ جیسا تصور خالق کے معاملے میں، اس ہستی کے معاملے میں ہونا چاہیے جو ہمارا معبود بھی ہے، جو اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے اور جس کی ربوبیت ہی پر یہ پورا عالم کھڑا ہے۔ جب اس کے صحیح تصور سے ایک تواضع پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ایک عاجز بندہ ہے۔ تواضع، عجز اور فروتنی، یہ ایک ہی کیفیت کی مختلف تعبیریں ہیں، انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے
قرآن اسے خشوع سے تعبیر کرتا ہے، یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ خشوع کیا چیز ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی سچی محبت، اللہ تعالیٰ کا سچا خوف، یہ دونوں مل کر جو ایک کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، اسے زیادہ سے زیادہ جن الفاظ میں ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تواضع، عجز اور فروتنی، اپنی عاجزی کا احساس، اپنے بندہ ہونے کا احساس، اپنے بہت کمتر ہونے کا احساس، یہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو جو تعلق وجود میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ خشوع کا تعلق ہے۔ یہ ایک قلبی کیفیت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یہ ظاہر میں تو نہیں آتی، یہ ایک قلبی کیفیت ہے، دل میں پیدا ہوتی ہے، جو اسے خدا کے سامنے بھی جھکاتی ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی اس کے دل میں رحمت و رافت کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ اینڈ اس کا اثر دو گنا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دو جہتوں میں انسان کی شخصیت سے متعلق ہوتی ہے یہ کیفیت، خشوع کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بندے کو بندگی کا احساس دلاتی ہے، اس پروردگار کے سامنے آخری درجے میں جھکا دیتی ہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق اس کے نتیجے میں بڑائی کا، اترانے کا، دوست جمانے کا، دون کی لینے کا، اپنے متکبرانہ رویوں کا اظہار کرنے کا، ظلم کا، زیادتی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اس کی بنیاد عجز ہے، جب اس کی بنیاد تواضع ہے، تو یہ جب انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوگی تو خالق کے لیے بھی اس کا ظہور ہوگا اور بندوں کے لیے بھی اس کا ظہور ہوگا، مخلوقات کے لیے بھی ظہور ہوگا۔ تو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ایک قلبی کیفیت ہے جو اسے خدا کے سامنے بھی جھکاتی ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی، یعنی وہاں تو جھکا دیتی ہے، وہ خالق ہے، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہاں جھکا دیتی ہے، اور بندوں سے کیا تعلق پیدا کرتی ہے؟ دوسرے انسانوں کے لیے بھی اس کے دل میں رحمت و رافت کے جذبات پیدا کر دیتی ہے، یعنی وہ اب اس طریقے کا متکبرانہ رویہ یا ظالمانہ رویہ یا عدوان کا رویہ یا تعدی کا رویہ نہیں اختیار کر سکتا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو یہ خشوع در حقیقت دو جہت سے انسانی شخصیت میں اپنے اثرات پیدا کرتا ہے۔ اب یہ دونوں جہات اپنے ظہور میں کیا شکل اختیار کرتی ہیں، اس کو آگے بیان کیا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ جس میں یہ کیفیت، یہ قلبی کیفیت، یہ دل میں پیدا ہونے والے احساسات بندے کو اس کے پروردگار کے ساتھ جھکا دیتے ہیں، اس کے سامنے اس کو تواضع اور فروتنی اور عاجزی کے مقام پر لے آتے ہیں۔ تو اس پہلی صورت میں اس کا بہترین اظہار نماز، بالخصوص شب کی نمازوں میں ہوتا ہے۔ یعنی نماز در حقیقت اسی احساس کا علامتی اظہار ہے۔ میں جب اپنے پروردگار کے سامنے اپنی حیثیت کا تعین کر لیتا ہوں اور جب یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے، وہی بادشاہ بھی ہے، وہی میرا معبود بھی ہے، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جو اذکار و اعمال پیدا ہونے چاہیے انہی کے مجموعے کا نام نماز ہے۔ پہلی صورت میں اس کا بہترین اظہار نماز بالخصوص شب کی نمازوں میں ہوتا ہے۔ یہ جو کہا کہ بالخصوص شب کی نمازوں میں، تو اس میں چونکہ انسان تنہا نماز پڑھتا ہے، فرض سمجھ کے نہیں، اپنے باطنی احساس کے اظہار کے لیے پڑھتا ہے۔ جو نمازیں لازم کر دی گئی ہیں ان میں اطاعت کا پہلو غلبہ پا لیتا ہے، یعنی نماز کی حقیقت تو خواہ وہ فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے، ہر حال میں یہی خشوع ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جھک گیا ہے، اس کی یاد دہانی میں کھڑا ہو گیا ہے۔ حقیقت تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہی ہے، لیکن یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے پرستش اور حقیقت پرستش ہونے کے باوصف جب اللہ کے حکم پر آدمی کو 5 وقت جھکاتی ہے تو اس وقت اس میں اطاعت کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ عام نمازوں کا معاملہ ہے، لیکن جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، جس وقت کوئی نماز لازم نہیں کی گئی، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنے پروردگار کی معرفت کے احساس کے ساتھ اٹھتے ہیں،
پھر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ گویا نماز اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ شب کی نمازوں کا اس لیے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ پہلی صورت میں اس کا بہترین اظہار نماز بالخصوص شب کی نمازوں میں ہوتا ہے، جب بندہ مومن دنیا کی سب چیزوں سے الگ ہو کر تنہا اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا اور اپنی تنہائیوں کو اس کے ذکر و شکر سے معمور کر دیتا ہے۔ یہ بہترین نماز ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب انذار کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تو اسی نماز کے اہتمام کی ہدایت ہوئی۔ یہی نماز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ مزمل میں یہ وضاحت کی کہ دین کی دعوت اور اس کے مراحل میں پابرجا رہنے کے لیے اس نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ یہی نماز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم کر دی گئی تھی، اور اسی میں یہ ہدایت فرمائی گئی تھی کہ یہ در حقیقت اپنے پروردگار کی طرف گوشہ گیر ہو جانا ہے، اور اس میں قرآن پڑھنے کی طرف بھی خصوصی توجہ دلائی گئی اور کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے۔ جب بندہ مومن دنیا کی سب چیزوں سے الگ ہو کر تنہا اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا اور اپنی تنہائیوں کو اس کے ذکر و شکر سے معمور کر دیتا ہے۔ قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر المستغفرین بالاسحار، پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے پروردگار کی مغفرت چاہنے والے، اور والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جیسے اسالیب میں اسے ہی بیان کیا گیا۔ یعنی یہ جو المستغفرین بالاسحار ہے یا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما اور اس طرح کی تعبیریں ہیں، وہ اسی نماز کو بیان کرنے کے لیے اختیار کی گئی ہیں۔ صدقے اور روزے سے متصل پہلے اسے رکھ کر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان سے اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ یعنی یہاں کیا کیا ہے کہ جو 10 صفات بیان ہو رہی ہیں جن کا تعلق اخلاقیات کے جمال و کمال سے ہے، تو ان میں اس کے بعد صدقے اور روزے کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کو رکھ دیا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ خشوع کو۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ یہاں اصلاً ایک حقیقت ہے جس سے اس کے اظہار کو تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یعنی خشوع در حقیقت نماز ہی ہے، یعنی اس کا اصلی ظہور یہی ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ صدقے اور روزے سے متصل پہلے اسے رکھ کر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان سے اسی جانب اشارہ کیا ہے، اور نماز کو گویا اس کی حقیقت سے تعبیر کر دیا۔ یعنی وہاں نماز کہنے کے بجائے خشوع یا خاشعین یا خاشعات کے الفاظ اس لیے لائے گئے ہیں کہ توجہ اس کی حقیقت کی طرف ہو جائے، نہ کہ اس کی صورت کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی صورت بیان کر دیتے ہیں یا اس کو قانون بنا دیتے ہیں یا وہ شریعت کا حکم بن جاتی ہے، تو انسان کی نفسیات کا یہ ایک پہلو ہے کہ پھر ساری توجہ صورت پر ہو جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس سے اصلاً کیا مقصود ہے، یہ چیز نگاہوں سے اوجھل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کو نمایاں کیا ہے، اس لیے کہ یہ آیتیں، یہ مقام، یہ جہاں جو بحث ہو رہی ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی اس آیت میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہاں کوئی قانون بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ دین کی حقیقتوں کو انسان کے وجود میں کیا جگہ بنانی چاہیے اس کا جمال و کمال بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے حقیقت کو بیان کرنے والے لفظ کو ترجیح دی ہے اس میں۔ صدقے اور روزے سے متصل پہلے اسے رکھ کر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان سے اسی جانب اشارہ کیا ہے، اور نماز کو گویا اس کی حقیقت سے تعبیر کر دیا ہے۔ تہجد کی نماز میں یہ حقیقت جیسا کہ بیان ہوا سب سے بڑھ کر نمایاں ہوتی ہے۔ قرآن کے اشارات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضوری کا وقت ہے اور خدا سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ بہت محبوب رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت ہو،
آدمی اس احساس کے ساتھ جیے کہ وہ میرا معبود ہے، میرا خالق ہے، یہ سب نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، مجھے ایک دن اسی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو پھر یہ نماز اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز بن جاتی ہے۔ قرآن کے اشارات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضوری کا وقت ہے اور خدا سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ بہت محبوب رہا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، پرسکون اور سکون بخش ہونے کے لحاظ سے شب و روز کے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی نمازیں 5 وقت مقرر کی گئی ہیں اور وہ سارے اوقات دن میں یا ہمارے معمولات میں یا انسانوں کی سرگرمیوں میں تغیرات کے وقت ہیں۔ صبح کا وقت ہے، سورج کے نصف النہار سے نیچے آنے کا وقت ہے، نچڑ جانے کا وقت ہے جس کو عصر کا وقت کہتے ہیں، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، لیکن ان سب اوقات میں اس سے زیادہ پرسکون اور سکون بخش کوئی وقت نہیں ہے۔ پرسکون اور سکون بخش ہونے کے لحاظ سے شب و روز کے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آسمان سے لے کر زمین تک سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، شاید شیطان بھی سو رہا ہوتا ہے، صرف وہ رب غفار و کریم جاگتا ہے جو کبھی نہیں سوتا، یا پھر وہ جاگتا ہے جس کا بخت بیدار ہوتا ہے۔ اٹھیے اور ستاروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیے تو فی الواقع محسوس ہوگا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں۔ اس سے تو اب ہم محروم ہو گئے، ورنہ دیہات کی زندگی میں یہ کیا وقت ہوتا ہے اور ستاروں کی چھاؤں میں کھڑے ہونے کے بعد کیا کیفیت انسان پر گزرتی ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اٹھیے اور ستاروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیے تو فی الواقع محسوس ہوگا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور سمائے دنیا سے توبہ اور رحمت کی منادی ہو رہی ہے۔ اس وقت کی کیفیات ایسی واضح ہیں کہ اس کو دنیا دار اور دین دار، رند اور زاہد دونوں ہی جانتے ہیں۔ اس کی کیفیات ایسی واضح ہیں کہ اس کو دنیا دار اور دین دار، رند اور زاہد دونوں ہی جانتے ہیں۔ سونے والے اس کو سونے کے لیے بہترین وقت سمجھتے ہیں اور جاگنے والے اس کو جاگنے کے لیے سب سے بہتر وقت سمجھتے ہیں، اور فی الحقیقت ان دونوں کا سمجھنا صحیح ہے۔ جو وقت سونے کے لیے سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوگا وہی جاگنے کے لیے بھی سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوگا۔ قربانی تو عزیز و محبوب ہی کی قبول ہوتی ہے، چنانچہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے بھی مقربین کی نماز کے لیے خاص کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جو اخلاقی مرتبہ دین میں مطلوب ہے، اس کے جمال اور کمال کو حاصل کرنا ہو تو پھر یہ مقربین کی نماز ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے بھی مقربین کی نماز کے لیے خاص کیا ہے، جن کے پہلو اس وقت بستر کی لذت کو چھوڑتے ہیں۔ ان کی التجائیں اور دعائیں سننے کے لیے وہ خود سمائے دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی میری رحمت کا طالب کہ میں اس کو اپنی رحمت سے دامن میں چھپا لوں۔ تو یہ گویا ہمارے باطن میں جو خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار ہے، اس کا ظہور ہے، اور اس کا سب سے بہترین ظہور یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نماز میں بالخصوص شب کی نمازوں میں ہوتا ہے۔ اب دوسرے پہلو کو لیجئے جو بندوں سے متعلق ہے۔ دوسری صورت میں یعنی ایک تو جہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوئی، اللہ سے رشتہ استوار ہوا، اس میں یہ چیز کیسے ظاہر ہوگی؟ کیا چیز؟ وہی خشوع جس کو یہاں پر اخلاقیات کے جمال و کمال کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسری صورت میں یہ کیفیت بندہ مومن کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتی اور اسے اپنے اہل و عیال کے لیے سراپا شفقت، اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور ملنے والوں کے لیے سراسر رحمت، اور اپنے معاشرے کے لیے ایک سرچشمہ ہدایت بنا دیتی ہے۔
یعنی اگر انسان کی شخصیت میں خشوع ہو تو اس کا جس طرح نماز میں ظہور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق کے حوالے سے ظہور ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر رات کی نمازوں میں ہوتا ہے، اسی طرح اس خشوع کا بندوں کے حوالے سے ظہور ہوتا ہے تو وہ اس صورت میں ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ کیفیت بندہ مومن کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتی اور اسے اپنے اہل و عیال کے لیے سراپا شفقت، اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور ملنے والوں کے لیے سراسر رحمت اور اپنے معاشرے کے لیے ایک سرچشمہ ہدایت بنا دیتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی حلیم اور مہربان انسانوں سے وہ تمدن وجود میں آتا ہے جو زمین پر خدا کی جنت اور ہر سلیم الفطرت انسان کا مطمع نظر اور اس کی آرزوؤں کا محور ہوتا ہے۔ یعنی یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر انسان ایک اچھے معاشرے کے خواب دیکھتا ہے کہ اس میں وہ لوگ ہوں کہ جن کی شخصیت کی تعمیر خشوع سے ہوئی ہو، جن کے خمیر میں یہ چیز ہو، تاکہ وہ اپنی پوری شخصیت کے لحاظ سے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے لیے، اپنے ملنے والوں کے لیے رحمت اور شفقت بن جائے۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ قرآن میں یہ انہی نفوس قدسیہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پہ بالکل تصویر کھینچ کے بتایا ہے کہ رحمان کے سچے بندے کیا ہوتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں 63 سے 72۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ وہی رحمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی بیہودگی ظاہر ہے ہر پہلو سے قابل نفرت چیز ہے۔ یہ رویے میں ہو، طرز عمل میں ہو، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہو، اس کی صورتیں تو مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہر جگہ ایک لغویت کی تصویر بنتی ہے۔ تو ایک لفظ میں قرآن نے اس کو ادا کر دیا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں تھیں۔ اس کے بعد 7ویں چیز صدقہ۔ 7ویں چیز صدقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں انفاق کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے فرض زکوٰۃ ادا کرتا رہے، یعنی یہ پہلا درجہ ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ عائد ہو گئی وہ گویا اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے جس کو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے بات یہیں سے شروع ہوگی۔ اللہ کی راہ میں انفاق کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے فرض زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہو، ذاتی اور کاروباری ضرورتیں حال کی بھی ہوتی ہیں، مستقبل کی بھی ہوتی ہیں، ان سے زیادہ جو کچھ ہو اسے معاشرے کا حق سمجھے، یعنی وہ اپنے پاس تو وہ رکھے ہوئے ہوگا لیکن یہ سمجھ کر رکھے ہوئے ہوگا کہ یہ میری اس وقت کی ذاتی ضرورتیں ہوں یا اس وقت کی کاروباری ضرورتیں ہوں یا مستقبل کی ذاتی ضرورتیں ہوں یا کاروباری ضرورتیں ہوں، ان سے بہرحال زائد ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہو اسے معاشرے کا حق سمجھے،
اور جب کوئی مطالبہ سامنے آئے تو اسے فراخ دلی کے ساتھ پورا کر دیں۔ یعنی کوئی عزیز ہے، کوئی قریبی ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی پڑوسی ہے، ظاہر ہے مطالبات انسان کے ماحول ہی میں اس کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں پورے معاشرے کے مطالبات بھی سامنے آ جاتے ہیں، تو جب یہ آئیں اور آدمی یہ دیکھے کہ میرے پاس میری ذاتی کاروباری ضرورتوں سے، حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زائد مال ہے، تو پھر وہ معاشرے کا وہ مطالبہ فراخ دلی کے ساتھ پورا کر دے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کو دبا کر اور اپنی ضرورتوں میں ایثار کر کے بھی وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے قرآن نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود ضرورت مند ہو۔ یعنی غریبوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یہ 3 درجات ہیں انفاق کے، یعنی یہ کہ آدمی فرض زکوٰۃ ادا کر دے، پہلا درجہ ہے، ذمہ داری سے سبکدوش ہوا، مواخذے میں نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ذاتی کاروباری ضرورتوں سے زیادہ ہے اسے معاشرے کا حق سمجھے، اور اگر کوئی مطالبہ سامنے آئے تو فراخ دلی سے پورا کر دے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی ضرورت بھی نہ دیکھے اور دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے کر پورا کر دے۔ تو یہ گویا آخری درجہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہاں وہ صفات زیر بحث ہیں جن کا تعلق فرائض سے نہیں ہے یا فضائل اور رذائل سے نہیں ہے، بلکہ جمال و کمال سے ہے۔ یعنی ان پہ کسی چیز کا آخری درجہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی بہترین صورت کیا ہو سکتی ہے، وہ زیر بحث ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں درجات میں نے پہلے بیان کیے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ صدقہ دینے والوں کی تعبیر، یہ جو کہا ہے قرآن مجید میں کہ وہ صدقہ دینے والے ہیں، تو صدقہ دینے والوں کی تعبیر ان سب صورتوں کو شامل ہو سکتی ہے۔ یعنی پہلی صورت بھی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو صدقہ دینے والا ہے، دوسری صورت اختیار کرتا ہے تو تب بھی یہ الفاظ ٹھیک ہیں، اور اگر آخری درجے میں چلا گیا ہے تو اس کے لیے بھی موضوع ہے۔ صدقہ دینے والوں کی تعبیر ان سب صورتوں کو شامل ہو سکتی ہے، لیکن بیان اوصاف کے موقع پر جب کسی شخص کو متصدق کہا جائے گا تو اس سے اشارہ اصلاً اس کے درجہ کمال کی طرف ہوگا۔ یعنی جب یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ تو بس صدقہ دینے والا ہے، تو اب یہاں پر لفظ تو وہی ہے لیکن یہ اصل میں کمال کا بیان ہو رہا ہے۔ یعنی جو سخی اور فیاض ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ بندوں کے تعلق سے یہ اسی خشوع کا اظہار ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے۔ نماز اور انفاق کا ذکر قرآن میں اسی بنا پر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ یعنی اصل میں نماز میں جو خشوع پیدا ہوتا ہے اور بندوں کے لحاظ سے جو خشوع پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک اور اظہار یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنے بھائیوں پر، اپنے اعزاء پر، اپنے اقربا پر، اپنے دوستوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، معاشرے کے ضرورت مندوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر فراخ دلی سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ متصدق کا لفظ اس معنی میں ہے۔ عربی زبان کے طالب علموں کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ موقع کلام کس طرح سے تجرید پیدا کرتا اور بعض اوقات ایک عام یا جامع تعبیر کو اٹھا دیتا ہے۔ تو یہاں یہی طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا۔ اس کے بعد روزہ، 8ویں چیز روزہ ہے۔ یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روزہ فرض ہے، ہر مسلمان کو رکھنا ہے، تو یہاں یہ اوصاف کے بیان میں آ گیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں کیا خاص بات پیدا ہو گئی۔ 8ویں چیز روزہ ہے، یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اس طرح بیان فرمایا ہے۔ یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے۔ یہ ضبط نفس اور تربیت صبر اگر غور کیجئے تو انسانی شخصیت کی تعمیر کے معاملے میں بڑی بنیادی چیز ہے۔
یعنی انسان چونکہ اپنی خواہشات کا، اپنے جذبات کا، اپنی آرام طلبی کا، اپنی آسائشوں کا اسیر ہے، اس میں جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی تربیت دے کہ وہ اپنے نفس میں ضبط قائم رکھے گا، یعنی اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے رکھے گا، اس کی عقل، اس کی خرد اس پر حکومت کرے گی، وہ خواہشات کا تابع ہو کر نہیں رہ جائے گا۔ اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ جس وقت ان چیزوں کا ہجوم ہوتا ہے جو غلط راستوں پر کھینچ لے جانے والی ہیں تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ روزہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے۔ اس میں اصل حقیقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا احساس کار فرما ہوتا ہے، یعنی جس طرح نماز اپنی حقیقت کے لحاظ سے پرستش ہے، اسی طرح روزہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اطاعت ہے۔ 8ویں چیز روزہ ہے، یہ ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص عبادت ہے۔ قرآن میں اس کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ صائمین سے مراد، یعنی جو آیت زیر بحث ہے اس میں لفظ آیا ہے صائمین، چنانچہ صائمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی کے ایسے حریص ہیں کہ اس کے لیے زیادہ تر روزے سے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہی اسلوب ہے، یعنی روزہ اپنے فرض سے اٹھ کر اب یہ نفل روزوں میں چلا گیا۔ تقوی کے ایسے حریص ہیں کہ اس کے لیے زیادہ تر روزے سے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بات آپ معلوم ہوئی کہ وہ منکرات سے بچتے، فواحش سے اجتناب کرتے اور اپنی زندگی میں تمام اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ یعنی روزے نے تربیت کس بات کی دینی تھی؟ انہی چیزوں کی دینی تھی، فواحش پہ کس طرح قدغن لگانی ہے، منکرات سے کیسے بچنا ہے، اور انسان کو اچھے اخلاق کا نمونہ بن کر اپنے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو روزے کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں پر حدود عائد کر دیے ہیں ان سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں صائمین کے لفظ سے اس جانب اشارہ کیا ہے، جس طرح متصدقین کا لفظ صدقے یا انفاق کی آخری صورتوں کو بیان کر رہا ہے، گویا اس آدمی کی صفت بن گیا ہے کہ یہ تو یہ کرنے والا آدمی ہے۔ اسی طرح یہاں روزے کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ بات آپ معلوم ہوئی کہ وہ منکرات سے بچتے، یعنی جب وہ روزہ رکھنے والے ہیں اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضبط نفس اور تقوی یہ ان کے لیے ہدف بن گیا ہے، وہ اس کے حریص ہیں۔ جب اس کے حریص ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہی کہ وہ منکرات سے بچتے، فواحش سے اجتناب کرتے اور اپنی زندگی میں تمام اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ 9ویں چیز، یعنی یہ 8 چیزیں زیر بحث آ گئیں۔ 9ویں چیز حفظ فروج۔ 9ویں چیز حفظ فروج ہے، یعنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 9ویں چیز یہ حفظ فروج کا مطلب ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ 9ویں چیز حفظ فروج ہے، یعنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ضبط نفس اور تقوی کا ثمرہ ہے، یعنی وہ جو پیچھے بیان ہوا کہ وہ روزے سے رہتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا، ضبط نفس پیدا ہوگا، اور تقوی اور ضبط نفس یہ برگوبار لائے گا انسانی شخصیت میں۔ اس کا ایک بڑا اہم ظہور یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ 9ویں چیز حفظ فروج ہے، یعنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ضبط نفس اور تقوی کا ثمرہ ہے، یعنی یہ گویا اس کا حاصل ہے، یہ وہ بار ہے یا پھل ہے جو اس درخت پر آتا ہے۔ برہنگی، عریانی اور فواحش سے اجتناب کرنے والوں کے لیے یہ تعبیر قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے۔ مثال کے طور پر یہی تعبیر وہاں اختیار کی گئی ہے جہاں لوگوں کو ملنے جلنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، مرد و زن میں اختلاط کے آداب سورہ نور میں۔ برہنگی، عریانی اور فواحش سے اجتناب کرنے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ اپنے جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپ کر رکھتے ہیں، اپنے اعضاء کی نمائش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فواحش سے بچتے ہیں،
برہنگی، عریانی اور فواحش سے اجتناب کرنے والوں کے لیے یہ تعبیر قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی بالکل آخری درجے میں حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ کناروں پر رہتے ہیں، جس کو بیان کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں، کہ ایک جانور چراگاہ کے کناروں پر چرتا رہتا ہے تو کچھ معلوم نہیں کہ کب دوسری جانب منہ مارے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی بالکل آخری درجے میں حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے جہاں اجازت دی ہے اس کے سوا، ایک دائرہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں رکھی، وہاں انسان اپنی جبلت کے اس تقاضے کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے جہاں اجازت دی ہے اس کے سوا خلوت و جلوت میں اپنا سطر وہ کسی کے سامنے نہیں کھولتے، یعنی اس دائرے ہی کے اندر رہتے ہیں۔ اور اس معاملے میں یہ جو خلوت اور جلوت دونوں میں ایک خاص طرح کا لحاظ ہے، تو یہ کیوں مقصود ہے؟ یعنی لازمی چیزیں وہ بیان ہو گئی الگ سے، وہ تو بدکاری ہے جس سے روکا گیا ہے، لیکن اس درجے میں آدمی احتیاط کرے تو کیا چیز پیش نظر ہے؟ اس سے وہ جھجک پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جو ابتدا ہی میں روک لیتی ہے معاملات کو۔ یہ جو فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اپنے اندر حیا پیدا کر لیتے ہو تو پھر بہت سی برائیوں سے بچے رہو گے، اور جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ تو ہمارے دین میں، اور دین کیا، اگر کوئی اچھے علماء نفسیات ہوں تو وہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کی تربیت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل آخر میں جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیں، یعنی اس کے اندر جھجک ہونی چاہیے برائی کی طرف بڑھنے میں۔ تو یہ جھجک ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ پیدا ہو۔ وہ بڑی عمدہ تصویر کھینچی ہے ان بچیوں کی یا لڑکیوں کہیے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر دعوت دی ہے، تو وہاں قرآن مجید نے بتایا ہے کہ الستحیا، وہ کیسے شرماتی لجاتی ہوئی آئیں۔ اسی طریقے سے جنت میں عورتوں کی تصویر کھینچی ہے تو قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والیاں، یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ چنانچہ اللہ نے جہاں اجازت دی ہے اس کے سوا خلوت و جلوت میں وہ اپنا سطر کسی کے سامنے نہیں کھولتے، اور نہ کوئی ایسا لباس کبھی پہنتے ہیں جو ان اعضاء کو نمایاں کرنے والا ہو جو اپنے اندر کسی بھی لحاظ سے جنسی کشش رکھتے ہیں، یعنی وہ اس میں آخری درجے کی احتیاط کرتے ہیں۔ فواحش سے اجتناب، یعنی فواحش سے اجتناب کا پہلا درجہ کیا ہے؟ آدمی بدکاری نہ کرے۔ فواحش سے اجتناب کا یہی درجہ ہے، یعنی یہ آخری درجہ ہے جس سے وہ تہذیب پیدا ہوتی ہے، جس میں حیا فرما روائی کرتی اور مرد و عورت دونوں اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ کھولنے کے بجائے جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کر رکھنے کے لیے مضطرب ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیلات اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں نے ابھی حال میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب پر جو تفصیلی گفتگو کی ہے اس کو سن لیجئے۔ 23 اعتراضات کی سیریز میں یہ کئی گھنٹوں کی گفتگو ہے، جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اس معاملے کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو لازم کی گئی ہیں، ان لازم چیزوں کو لازم کے درجے ہی میں رہنا چاہیے، ان میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں یہ وسعت رکھی ہے اپنے دین میں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو استحباب کے درجے میں اختیار کرنا چاہیے، جن میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ان کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر سچی طلب پیدا کریں، نہ کہ ان کو بھی قانون بنا دیا جائے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح ہمارے لیے فرض نماز ہے تو بتانا چاہیے کہ جب فرض نماز پڑھ لی ہے تو ذمہ داری ادا ہو گئی ہے، تاکہ نفل کے لیے وہ حقیقی طلب پیدا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر آئے۔ اگر آپ نوافل کی بھی کچھ قسموں کو لازم کر دیں گے تو وہ برکت ختم ہو جائے گی، وہ مقصد ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ کیا جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لازماً رک جاؤ، اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اپنے لیے نمونہ بنا کر آگے بڑھنا چاہیے، تو یہاں وہ بیان ہو رہی ہیں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔